اور بھرپور سنیں گے، لیکن آپ کو ایک وعدہ یہ بھی کرنا ہے کہ محترم ظہیر کانپوری صاحب کے بعد ایک ایسا چہرہ بھی ہمارے سامنے ہے جو اپنے فکر و فن کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، محترم نجم عباس، ان کو سننا ہے اور ان کو سنے بغیر ہم لوگ یہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ اس لیے میں بنا کسی تمہید کے ایک ایسے شاعر کو جن کا تعلق کانپور سے ہے، آواز الحمدللہ ایسی ملی کہ نوجوان بھی شرما جائے، اور کبھی مائک جی پانی بھرے وہ گھڑے نہیں ہیں۔ تو بہرحال تو محترم آپ آ گئے، اچھا، نجم عباس صاحب سے میں خواہش کروں گا کہ مختصراً ہی صحیح 2 یا 3 شعر پیش کر کے محترم ظہیر کانپوری صاحب کو، بہت دیر سے کئی لوگ ہیں جو سننے کے مشتاق ہیں، میں خواہش کروں گا کہ محترم نجم عباس صاحب مائک پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ اجازت چاہتا ہوں، عرض کیا ہے، دل کے زخموں پر کوئی بھی مرہم کا اثر نہیں ہوتا، دل کے زخموں پر کوئی بھی مرہم کا اثر نہیں ہوتا، میری نظروں میں اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوتا، دل کے زخموں پر کوئی بھی مرہم کا اثر نہیں ہوتا، میری نظروں میں اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوتا، کیا عجب کشمکش ہے یا رب، وہ میرا ہو کے بھی میرا نہیں ہوتا۔ ایک اور شعر سماعت فرمائیے گا۔ دل کی دیواروں پہ دراروں کا ایک ہجوم لگتا ہے، دل کی دیواروں پہ دراروں کا ایک ہجوم لگتا ہے، تیرے عشق کا جو ایک نقطہ میرے دل پہ لگتا ہے، دل کی دیواروں پہ دراروں کا ایک ہجوم لگتا ہے، تیرے عشق کا جو ایک نقطہ میرے دل پہ لگتا ہے، لگ جاتی ہے تن بدن میں آگ جب تیرا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں لگتا ہے۔ ایک شعر اور سماعت فرمائیے گا۔ الفت کی چاہ میں خود کو برباد کرنے کی ٹھان لی ہے ہم نے، الفت کی چاہ میں خود کو برباد کرنے کی ٹھان لی ہے ہم نے، تھا گردش میں ستارہ تو جگنو کی روشنی سے ہی آشیانہ بنا لیا ہم نے، الفت کی چاہ میں خود کو برباد کرنے کی ٹھان لی ہے ہم نے، تھا گردش میں ستارہ تو جگنو کی روشنی سے ہی آشیانہ بنا لیا ہم نے، میری زندگی کا آفتاب کب روشن ہوگا یہ پتہ نہیں تھا مجھے، اس لیے اپنے ہی گھر کو جلا کر روشنی کر لی ہم نے۔ مجھے امید ہے کہ یہ شاعر بنیں گے، اس لیے کہ شاعر کے ہاتھ میں مائک آیا تو جلدی چھوڑتا نہیں، مشہور تھا، بہرحال دیکھ لیا ہے، پہلا سفر ہے، بہرحال ایک اچھی شروعات ہے، ایسے نوجوانوں کی پذیرائی ہونی بھی چاہیے، ورنہ ہمارا مزاج اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہمیں مائک مل جائے، اکثر شعراء کرام کی بات کر رہا ہوں، ہر شاعر کی نہیں، جیسے ہی مائک ہاتھ میں مل جاتا ہے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ زندگی کا آخری مشاعرہ میں پڑھ رہا ہوں، تو اس روایت کو توڑتے ہوئے بعض مرتبہ کبھی کبھی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور کھانا چھکنے کے لیے پورے کھانے کی دیگچی کو الٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی، 4 دانے کافی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال محترم ظہیر کانپوری صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ اللہ نے عمر کے اس اسٹیج پر پہنچنے کے بعد بھی آج بھی آواز میں وہ جادو اور وہ لچک رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے، اور جو فنکاری ہوتی ہے، عموماً شعراء کرام جانتے ہیں، محترم اکرم بھی ایسا کئی شعراء ہمارے تشریف فرمائے جانتے ہیں کہ اداکاری کیا ہوتی ہے اور حقیقی شاعری کیا ہوتی ہے۔ اکثر میدان میں جو آتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ میدان میں کھڑے ہو کر جس طرح کی ایکٹنگ ہوتی ہے، وہ ایکٹنگ کیا معنی رکھتی ہے اور حقیقی شاعری کیا ہوتی ہے، یہ اکثر ہمارے شعراء کرام جانتے ہیں۔ بہرحال ایک حقیقی شاعر جن کا تعلق کانپور سے ہے، اور شہر بنگلور میں اب تک کئی ان کے پروگرام ہو چکے ہیں، اور بزم غالب میں بھی 12 مرتبہ یہ پہنچ چکے ہیں، تو بہرحال محترم ظہیر کانپوری صاحب آپ کے روبرو ہوں گے پرزور تالیوں کے ساتھ۔ اس سے قبل
اور اس سے قبل میں چونکہ دیکھیے صحافت جو میڈیا کا جو مزاج ہے، جیسا میں پہلے بھی بتایا کہ آج ہم لوگ مسجد کے جھومر کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، یا مدرسے کے قالین کے لیے کروڑوں روپے برباد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنا بول کر کوئی میڈیا ہمارے پاس موجود نہیں. چونکہ میں بھی ایک صحافی ہوں، میرا بھی ایک اونچی آواز نام کا چینل ہے، میں جانتا ہوں کہ کیا مزاج ہے ان دنوں بالخصوص ملت اسلامیہ کا ایک میڈیا کا چینل نہ ہونے کی وجہ سے. بالخصوص یہ جو چینلز نظر آتے ہیں آپ کو یوٹیوب کی شکل میں، جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جہاں بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا، وہاں یہ یوٹیوب چینلز بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر بالخصوص مسلمانوں کو دیے ہیں، ورنہ ہمارے پاس کوئی آواز ایسی نہیں ہے کہ ایوانوں تک اس آواز کو پہنچا سکے. تو اس میدان سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں یقیناً ان کی پذیرائی ہونی چاہیے اور یقیناً انہیں آنکھوں پر بٹھانے کی ضرورت ہے. میں منتظمین سے گزارش کروں گا کہ محترم سہیل صاحب کی بھی سال پوشی ہو، اس لیے کہ ابتدا سے تقریباً شام 5، تو بہرحال میں چاہوں گا کہ آپ کی شال پوشی ہو اور پھر جی بھر کے ہم لوگ ظہیر کانپوری صاحب کو سنیں گے. اور سہیل صاحب، اور یہ جو چینلز ہوتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان چینلز کو فروغ دیں، انہیں آگے بڑھائیں، اس لیے کہ جس طرح کے پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، کیسی کیسی دقتیں اٹھانی پڑتی ہیں. اگر آپ لوگ ہمارا چینل دیکھتے ہوں گے، بلیٹن کی شکل میں جو پاپڑ ہم لوگ ان دنوں بیچ رہے ہیں، تو سال پوشی ہو رہی ہے. اب تو کم از کم ذرا تالیاں بجا لو، آخری تالیاں ہیں. تو بہرحال ایسے صحافت کے ان لوگوں کی بھی پذیرائی ہو. میں اس کے بعد آپ کے اور ظہیر کانپوری صاحب کے درمیان دیوار بنے رہنا مزید حماقت سمجھوں گا، اس لیے میں اپنی کرسی پر اور ظہیر صاحب آپ کے حوالے. صبح تک گھوٹ سکتی ہیں. جی جی ملاحظہ فرمائیں. شعر مطلب ملاحظہ فرمائیں. ایک ہنگامہ ہے ہنگامہ محشر جیسا، ایک ہنگامہ ہے ہنگامہ محشر جیسا، ایک ہنگامہ ہے ہنگامہ محشر جیسا، اور گھر کے اندر بھی وہی شور ہے باہر جیسا، گھر کے اندر بھی وہی شور ہے باہر جیسا، گھر کے اندر بھی. اور شعر ملاحظہ فرمائیں. ایک قطرہ بھی نہیں ہونٹ بھگونے کے لیے، ایک قطرہ بھی نہیں ہونٹ بھگونے کے لیے، ایک قطرہ بھی نہیں ہونٹ بھگونے کے لیے، اور دیکھنے میں نظر آتا ہوں سمندر جیسا، دیکھنے میں نظر آتا ہوں سمندر جیسا، دیکھنے میں نظر آتا ہوں سمندر جیسا، دیکھنے میں نظر. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ مجھ کو خاموش ہی رہنے دو تقاضا ہے یہی، مجھ کو خاموش ہی رہنے دو
تقاضا ہے یہی، مجھ کو خاموش ہی رہنے دو، تقاضا ہے یہی، وقت آئے گا تو کھل جاؤں گا دفتر جیسا، وقت آئے گا تو کھل جاؤں گا دفتر جیسا، وقت آئے گا تو مجھ کو خاموش ہی رہنے دو، تقاضا ہے یہی، اور وقت آئے گا تو کھل جاؤں گا دفتر جیسا، وقت آئے گا تو کھل جاؤں گا دفتر جیسا، اور دشمنوں کا نہ کرو ذکر کہ وہ دشمن ہیں، دشمنوں کا نہ کرو ذکر کہ وہ دشمن ہیں، اور دوستوں کا لب و لہجہ بھی ہے پتھر جیسا، دوستوں کا لب و لہجہ بھی ہے پتھر جیسا، دوستوں کا۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، دوستوں کا لب روند ڈالا ہے ہمیں وقت نے، ورنہ یارو اور کبھی چہرہ تھا ہمارا بھی گلیٹر جیسا، کبھی چہرہ تھا ہمارا بھی روند ڈالا ہے ہمیں وقت نے، ورنہ یارو کبھی چہرہ تھا ہمارا بھی گلیٹر جیسا، اور گھر کے اندر بھی اچھا ہاں سلام پڑھیں گے پونے 5 بجے ملاحظہ فرمائیں، ایک مطلب اور ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں دادا۔ کہاں کہاں میں بتاؤں، کہاں کہاں تو ہے، کہاں کہاں میں بتاؤں، کہاں کہاں تو ہے، کہاں کہاں میں بتاؤں، کہاں کہاں تو ہے، اور جہاں جہاں ہے محبت وہاں وہاں تو ہے، جہاں جہاں ہے محبت، کہاں کہاں میں بتاؤں، کہاں کہاں تو ہے، اور جہاں جہاں ہے محبت وہاں وہاں تو ہے، جہاں جہاں ہے محبت، اور نہیں نہیں کے علاوہ کہیں نہیں کچھ بھی، نہیں نہیں کے علاوہ کہیں نہیں کچھ بھی، اور مگر ملائے ہے جو میری ہاں میں ہاں تو ہے، مگر ملائے ہے جو میری ہاں میں ہاں تو ہے۔ ایک مطلب ایک شعر میں نے پڑھ دیا، اور بعض فرمائش تھی غزل کی 2-4 شعر اس کے بھی ملاحظہ فرما لیں۔ ضرور آپس میں دونوں کا کوئی رشتہ نکلتا ہے، عطا صاحب، ضرور آپس میں دونوں کا
کوئی رشتہ نکلتا ہے، ضرور آپس میں دونوں کا کوئی رشتہ نکلتا ہے، اور چراغ شام بھی جلتا ہے، میرا دل بھی جلتا ہے، چراغ شام بھی جلتا ہے، میرا دل بھی جلتا ہے، اور مہازارائی شب بھر ہوتی ہے شب کی سیاہی سے، مہازارائی شب بھر ہوتی ہے شب کی سیاہی سے، اور بڑی دشواریوں کے بعد یہ سورج نکلتا ہے، بڑی دشواریوں کے بعد یہ سورج نکلتا ہے، بڑی دشواریوں کے بعد یہ سورج نکلتا۔ اسی قافیے کو پھر ملاحظہ فرمائے غفران بھائی، بڑی دشواریوں کے بعد یہ سورج نکلتا ہے، اور میں ایک ذرہ ہوں ذرے کی حقیقت کیا مگر خوش ہوں، میں ایک ذرہ ہوں ذرے کی حقیقت کیا مگر خوش ہوں، اور عظیم شان صحرا سے میرا رشتہ نکلتا ہے، عظیم شان صحرا سے میرا رشتہ نکلتا ہے، عظیم شان صحرا سے میرا رشتہ نکلتا ہے، اور اگر ہو عزم تو دریا بھی تم کو راستہ دے گا، اگر ہو عزم تو دریا بھی تم کو راستہ دے گا، اگر ہو عزم تو دریا بھی تم کو راستہ دے گا، اور ہنرمندی ہو ہاتھوں میں تو پتھر بھی پگھلتا ہے، ہنرمندی ہو ہاتھوں میں تو پتھر بھی پگھلتا ہے، ہنرمندی ہو ہاتھوں میں تو پتھر بھی پگھلتا۔ اور یہ شعر توجہ چاہتا ہے آپ کی، ملاحظہ فرمائیں، نہ جانے اس قدر مانوس کیوں ہے راستہ مجھ سے، نہ جانے اس قدر مانوس کیوں ہے راستہ مجھ سے، میں رکتا ہوں تو رکتا ہے، میں چلتا ہوں تو چلتا ہے، میں رکتا ہوں تو رکتا ہے، نہ جانے اس قدر مانوس کیوں ہے راستہ مجھ سے، میں رکتا ہوں تو رکتا ہے، میں چلتا ہوں تو چلتا ہے، اور میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں اخلاص کا پیکر، میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں اخلاص کا پیکر، اور کوئی آنکھیں بدلتا ہے کوئی رستہ بدلتا ہے، کوئی آنکھیں بدلتا ہے کوئی رستہ بدلتا۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، کوئی آنکھیں بدلتا ہے، اور ہمارے ایک اشارے سے ہوئے ہیں چاند کے ٹکڑے، ہمارے ایک اشارے سے ہوئے ہیں چاند کے ٹکڑے،
اور جہاں ہم ایڑیاں رگڑیں وہاں زمزم نکلتا ہے، جہاں ہم ایڑیاں رگڑیں وہاں زمزم۔ یقیناً قابل رشک شخصیت ہے، ورنہ عمر کا جو اسٹیج ہے آج کے دور میں شاید کہتے بھی کھا لے کو مر جائیں گے تو زہر بھی پیور نہیں ملتا، اس دور میں جی رہے ہیں ہم لوگ۔ یقیناً وہ پیور غذا کھانے کا اثر ہوگا۔ بہرحال میں خواہش کروں گا منتظمین سے کہ وہ شورا کی فہرست ختم ہو گئی اور ایک گروپ فوٹو بھی لینا ہے، شورا کرام اگر ہیں۔ الحمدللہ آج کا یہ بزم غالب کا 20واں سالانہ کل ہند مشاعرہ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا ہے، لہٰذا میں آج کے اس مشاعرے کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔